خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، بجھا چراغ تو جگنو نے رہنمائی کی، بجھا چراغ تو جگنو نے رہنمائی کی۔ بہت خوب۔ تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی۔ آداب ناظرین، پوڈ کاسٹ وتھ تہذیب میں رضوان خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے خاص مہمان وہ شخص ہیں، ہندوستان کے وہ عظیم شاعر ہیں جو دنیا بھر میں ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ وہ ہیں اقبال اشر۔ اقبال اشر صاحب، آداب، بہت بہت استقبال آپ کا۔ آداب۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے گفتگو کرنے کا، ورنہ آپ ہاتھ کہاں لگتے ہیں۔ نہیں، کوئی محبت سے آواز دے تو جی آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ کا شکریہ۔ اور دنیا بھر میں اقبال اشر صاحب اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی غزل، اپنی نظم کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اور بہت فین فالوئنگ ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں اشر صاحب کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ شاعری کو لے کر باتیں ہوں گی آپ سے، کچھ آپ کی ذاتی زندگی پر بات ہوگی، اور کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ آپ کی غزلیں سنیں گے، کچھ شعر سنیں گے۔ لیکن شروعات ہم کریں گے کیونکہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے چند لمحوں کی گفتگو آپ سے ہوئی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو چند لمحوں کی گفتگو رہی اس میں آپ میرے لیے کیا شعر کہیں گے؟ کیونکہ واہ واہ ہوگی تو ظاہری بات ہے پورے شو میں واہ واہ ہوگی پھر انشاءاللہ۔ دیکھیے، مجھے اپنا تو نہیں لیکن احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا آپ سے مل کر، جی، کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، واہ تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ واہ 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 واہ، آپ نے دل خوش کر دیا، بہت شکریہ، کیا شاندار شعر ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی جی۔ جی، تو اقبال صاحب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، سب سے پہلے شروعات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی، تعلیم و تربیت آپ کی یہیں ہوئی، اور اردو لٹریچر سے آپ کا لگاؤ جگ ظاہر ہے، آپ کی دلچسپی، پھر شاعری کا ایک طویل عرصہ، ایک طویل سفر آپ کا رہا، اس کے بعد بام عروج پر آپ نمودار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ شاعری کی شروعات یا آغاز کیسے ہوا، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، یا یوں پوچھیں کہ کب آپ کو یہ لگا کہ میں شعر بھی کہہ سکتا ہوں؟ تو بہت لڑکپن سے جو ہمارا معاشرہ تھا، جی، ہمارے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ اردو نواز تھا۔ جی، جیسے اخبارات کا گھروں پہ آنا، رسائل کا گھروں پہ آنا، جی، اور پڑھنا انہیں، مطلب ایک اگر شمع، ایک رسالہ تھا اس زمانے میں بڑا مقبول فلمی، جی، اگر ایک شمع آ گیا ہے تو اسے باری باری سب پڑھیں گے، 20ویں صدی آیا ہے تو سب پڑھیں گے، اخبار ہے تو اسے 1 بائی 1 سب پڑھیں گے۔ جی، تعلیمی تاش کھیلے جاتے تھے ایک چھٹی کے دن، حروف ہوتے تھے، وہ حروف تہجی، جی، اب اس میں لفظ بنانے ہوتے تھے، تو اس سے بھی ذہن متحرک ہوتا تھا اردو کے تعلق سے کہ بھئی اس کا املا کیا ہے، ہم جو لفظ بنانے جا رہے ہیں اس کا املا کیا ہے۔ جی، اس کے علاوہ اردو شاعری اس قدر رچی بسی تھی انسانوں کے اندر کہ آپ کسی سے بات کیجئے تو بنا شعر کے اس کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی تھی، چاہے گھر کا کوئی بڑا بوڑھا ہو، کوئی بڑی بی ہوں، کوئی خاتون خانہ ہوں، جی، تو اردو کا اور شاعری کا خاص طور سے بڑا چلن تھا، اور تلفظ بڑا اچھا تھا، اور پیٹا جاتا تھا اگر کسی کا تلفظ غلط ہوتا تھا۔ جی، جیسے ہم اگر چاقو کو چاقو کہہ دیا کرتے تھے تو ہمیں پیٹا جاتا تھا، اچھا، ایک سنٹی ہوتی تھی گھر میں۔ جی، اگر ہم نے غصے کو غصہ کہہ دیا ہے تو پٹنا ہمارا طے تھا۔ جی، تو بڑی نظر رکھتے تھے، یعنی بہنیں، جو بڑی بہنیں
وہ بھائیوں پہ چھوٹی بہنوں پہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ ٹوک دیا کرتے تھے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے بولیے. جیسے کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کیا عرض کیا تھا, تو سنٹی طے تھی اس کے کیسے ایک سنٹی پڑے گی. اچھا. کیونکہ سامنے والے سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کیا فرما رہے تھے. جی. اور انکساری یہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا. جیسے میں آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا, جی, میں آپ کے گھر تشریف نہیں لاؤں گا, حاضر ہو جاؤں گا, آپ میرے گھر تشریف لائیے. تو محاوروں پہ, تلفظات پہ, جملوں کی بناوٹ پہ بڑی نظر رکھی جاتی تھی کہ بچہ کیا بول رہا ہے اور یہ بہتر بھی بول رہا ہے یا نہیں. تو اب یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جس کا جی چاہے جو بولے, اپنی مرضی کا مالک ہے. اخبارات آج موبائل میں پڑھے جا رہے ہیں, جی, رسائل کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میرا بچپن تھا وہ, جیسے میں نے کہا کہ ایک بشیر بدر کا شعر ہے کہ وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی وہی اردو زبان کی خوشبو. واہ واہ. تو میرے چاروں طرف ایک جو ماحول تھا وہ معطر تھا اردو کی بدولت. تو ایسے ماحول میں جیسے کوئی آدمی اپنا آئیڈیل طے کرتا ہے یا آئیڈیلزم طے کرتا ہے, جی, تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کاش ہم بھی ایسا کوئی شعر کہیں کہ جو ضرب المثل بن جائے, جو کہاوت بن جائے. کاش ہم بھی ایسا کچھ لکھیں کہ اس کو لوگ دہرائیں اور ہمارا نام لے کے کہیں کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. جی. تو یہ سارا ماحول جو تھا بہت زیادہ انسپریشن دینے والا تھا. میں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی. جی. اور ایک اور چیز میں عجیب و غریب بتانا چاہتا ہوں آپ کو, اور وہ ہے ریڈیو. اس کا بڑا اہم رول ہے میری شاعری میں. اچھا. کیونکہ وہ ریڈیو ایسا ہوتا تھا, وہ سالڈ اسٹیٹ نہیں ہوتا تھا, اسے کھولنے کے بعد کافی دیر بعد وہ گرم ہوتا تھا, جب ایسے اس کی لائٹیں ایسے مل جاتی تھیں. جی. اور ہم لوگ فلمی گیت وغیرہ سنتے تھے اور بہت سے پروگرام تھے, جیسے ہوا محل تھا, ایس کمار کا فلمی مقدمہ, اور بہت سی چیزیں, اردو سروس کے پروگرام الگ تھے. جی. تو فلمی گیتوں نے بھی مجھے شعر کہنے کے لیے انسپائر کیا. مطلب میں انہیں سنتا تھا, یاد کرتا تھا, گاتا پھرتا تھا. جی. اچھا, پھر یہ ہوا کہ میں ان کی پیروڈی کرنے لگا, یعنی دھن وہی ہے اور بول میرے ہیں. اچھا. 9ویں 10ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے میں, چونکہ وہ جو ایک دن ہوتا تھا نا شنیوار, یا ہفتہ بھی کہتے ہیں اسے عوام الناس میں, تو اس میں آخری پیریڈ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ لطیفہ سنا رہا ہے, کوئی گیت سنا رہا ہے, کوئی واقعہ سنا رہا ہے. جی. تو مجھے اکثر کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کچھ گیت سنائیے, کوئی غزل سنائیے. تو میں کیا کرتا تھا کہ دھن وہی رہتی تھی اور بول میرے. تو میرے جو کلاس میٹس تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ بول تو ہم نے کبھی نہیں سنے. جی. تو یہ ایک طرح سے ردم سے میرا پہلا تعارف تھا. شاعری کا جو آہنگ ہوتا ہے, جو لے ہوتی ہے, اس سے میرا پہلا تعارف تھا کہ ایسے لکھیے, یہ لفظ لکھیے, یہ آسانی سے گایا جائے گا, یہ اس میں بیٹھ رہا ہے اس کے میٹر میں. جی. تو یہاں سے یہ کھیل میں ایسے شروعات ہوئی, اور پھر میں نے دھیرے دھیرے شاعری کے جو میٹرز تھے, جو ردم تھے, ان کو فالو کرنا بہت آسانی سے مجھے آ گیا موسیقی کے ذریعے. جی. یہ میری شروعات تھی شاعری کی. اچھا, یہ تو آپ کی شروعات کی بات ہوئی, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی موجودہ دور کی بات کریں یا گزرے دور کی بات کریں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی ایک موضوع پر غزل باندھتا ہے یا مصرع لکھتا ہے یا اپنے اشعار کہتا ہے یا شعر کہتا ہے. آپ کی شاعری میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا, کیونکہ آپ رومانیت کی بات کریں, حالت حاضرہ کی بات کریں, سیاست کی بات کریں یا پھر روحانیت کی بات کریں, ویرائٹی دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ کیا خاص کوالٹی ہے آپ کے اندر؟ نہیں, اصل میں یہ ہماری غزل کا کمال ہے. ہماری غزل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک موضوع پر شعر کہیں. غزل میں اگر 5 شعر ہیں تو 5 کے 5 شعر الگ الگ موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں.
بالکل۔ مطلع جو ہے جسے پہلا شعر کو جسے مطلع کہتے ہیں وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے، دوسرا شعر جو ہے وہ تصوف پہ ہے، تیسرا شعر جو ہے حالات حاضرہ پہ ہے، جی لیکن اس کی ایک اصطلاح بھی ہے شاعری میں، اسے ریزہ خیالی کہتے ہیں۔ ریزہ خیالی یعنی خیالات کا جدا جدا ہونا۔ جی مجھے یہ چیز غزل میں خاص پسند نہیں ہے۔ اچھا، اگر میری کوئی پہچان ہے تو وہ اس حوالے سے ہے کہ میں غزل کو ایک ہی فریم میں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی ایک کیفیت طاری ہے میرے اوپر، جی تو میں اس کیفیت میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ ایک بار ادھر دیکھ رہا ہوں، دوسری بار ادھر دیکھ رہا ہوں، تیسری بار سامنے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس فریم سے باہر نہیں آ رہا۔ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو کیفیت ہے میری، میں اس سے باہر نہیں آ رہا، بلکہ اس کے بہت سارے شیڈز دکھا رہا ہوں میں۔ جیسے میری یہ غزل ہے، اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، جی وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، واہ، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے۔ واہ واہ، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، جی ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، جی گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ جی اب یہ پوری غزل جو ہے اس میں ایک عجیب قسم کا درد ہے، یعنی کسی کو مس کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا تاثر یہ نکل کر آ رہا ہے کہ کوئی شخص چلا گیا ہے اور اس کے جانے سے یہ سب احساسات جو ہیں یہ دل پر دستک دے رہے ہیں اور شاعر اسے لکھتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت نہیں بدلی ہے، المناک کیفیت ہے، وہی چلی آ رہی ہے، اس کے الگ الگ شیڈز ہیں۔ تو میں غزل کو نظم کی طرح ہی کہنا پسند کرتا ہوں، ایک ہی تسلسل کے ساتھ، ایک ہی بار بار کیفیتیں بدلنے سے جی غزل مجھے ایسا لگتا ہے ڈسٹرب ہوتی ہے اور سامعین بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جی ایسا میں جان بوجھ کے نہیں کرتا، بس میرا مزاج ایسا بن گیا ہے۔ جی اچھا، غزل کے ڈیفینیشن کی جو بات کی اس پہ سوال کروں گا، لیکن کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں اور جو آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، وہ بیچ بیچ میں دیکھیے کچھ تو آپ کو اپنے اشعار سے اس سما کو باندھنا ہوگا ان کے لیے۔ ہاں نہیں، میں نے ابھی جیسے غزل سنائی ہے جی اپنی، یہ میری مشہور ترین غزلوں میں سے ہے۔ اس پہ بھی جاوید اختر صاحب کا جو ایک جواب تھا، اس پہ بھی میں آپ سے جواب چاہوں گا۔ انہوں نے جو اس غزل پر جو آپ نے سنائی ابھی، اس پر بھی انہوں نے کچھ تنقید کی تھی۔ نہیں تنقید نہیں تھی۔ جی جاوید اختر صاحب کو اس غزل کا یہ شعر بہت پسند ہے، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت۔ جی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہماری جو نئی پیڑھی ہے، جو نئی نسل ہے، یہ اچھا لکھ رہی ہے۔ جی میں نے بھی سنا تھا وہ انٹرویو، جی تو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا مجھے۔ کئی بار مشاعروں میں ملاقات بھی ہوئی، ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی تو وہ کوئی تنقید نہیں تھی، بلکہ اچھا، انہوں نے سراہا تھا مجھے۔ جی تو بہت کم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں وہ، حالانکہ جاوید اختر صاحب۔ اب دیکھیے ایسا ہے، یہ تو اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ کوئی شاعر بہت قریب سا محسوس ہوتا ہے اپنے دل کے، کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال میری خوش نصیبی ہے کہ جاوید بھائی مجھے کبھی بھی سنتے ہیں تو پسند کرتے ہیں۔ ایک غزل کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ارشاد۔ خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، بجھا چراغ تو جگنون رہنمائی کی، بجھا چراغ تو جگنون رہنمائی کی، بہت خوب۔ تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی، یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی، اب اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا،
اب اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا، برا کیا جو سمندر سے آشنائی کی، متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، نہ روشنی کی کمی ہے نہ روشنائی کی، بہت خوب، نہ روشنی کی کمی ہے نہ روشنائی کی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ اور ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ بیچ بیچ میں تھوڑی بہت آپ کی غزل سنتے رہیں، زیادہ آپ کو نہیں کہیں گے کیونکہ بات چیت بھی لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ اچھا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک شاعر، خصوصاً اقبال اشر کی ہم بات کریں تو شعر لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے خیالات اترتے ہیں؟ کیسے قافیے بنتے ہیں؟ کتنا لکھتے ہیں، کتنا مٹاتے ہیں؟ دیکھیے، شعر کہنے کے لیے سب سے پہلے تو شعر پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، پہلے تو جسے قافیہ پیمائی کہتے ہیں، عام زبان میں تک بندی کہتے ہیں، پہلے تو جی، انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایکچولی یہ ہے کیا، ہے کیا؟ مطلب قیاس کا قافیہ کیا ہے، ہم، پاس ہے، راس ہے، جی، اداس ہے، ہم، ہیں؟ ہم، اسی طرح ملاقات کا قافیہ رات ہے، ہاتھ ہے، ساتھ ہے۔ ہم، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی قافیہ پیمائی کیا ہے، تک بندی کسے کہتے ہیں۔ جی، جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر میٹر کا معلوم ہونا کہ بھئی لے کیا ہے شاعری کی۔ جی، حالانکہ یہ کچھ لوگ دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں، کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ آپ ایک دم کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں اور اس کو سیکھ لیں۔ ہم، یہ تو ایک ذہن میں فریم بنتے ہیں بہروں کے، جی، اور وہ دھیرے دھیرے ایک ایسا ہو جاتا ہے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ جب یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں بحر میں کہنا بھی آ گیا، ہم، تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے، جو میٹر ہے شعر کا، وہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ ہم، کیا وہ بہت عام سی بات ہے، یا بہت عام سی بات ہو گئی بھی خاص بات ہے، بہت الجھی ہوئی بات ہے، یا بہت سلجھی ہوئی بات ہے، ہم، اور اس کا مطلب اس کی کیٹیگری کیا ہے، وہ انٹلیکچول کیپیسٹی کی کوئی چیز ہے، جی، دانشورانہ بات ہے کوئی، ہم، یا کوئی بہت ہی عام سی بات ہے، بہت گئی گزری سی، جی، بہت ہلکی بات۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے شاعری کی، جیسے بحریں ہیں ہم، اسی طرح شاعری کے ٹریڈیشنز بھی ہیں، شاعری اچھا، کے موضوعات بھی ہیں ہم، جنہیں ہم روایت سے جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ میر نے ایسا کہا، ہم، پھر غالب نے ایسا کہا، پھر جگر نے ایسا کہا، جی، پھر بشیر بدر نے ایسا کہا، یا آخر میں ہمارے عہد تک بات آ جاتی ہے۔ ہم، تو یہ روایتیں موضوعات کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ جی، تو اب وہ موضوعات جو ہیں ان میں جو میٹافرز ہیں، جو سمبلز ہیں، وہ دھیرے دھیرے بدل رہے ہیں۔ مطلب پرانے زمانے میں کچھ اور سمبلز تھے اور میٹافرز تھے، آج کے زمانے میں کچھ اور ہیں۔ ہم، تو یہ بھی اس پر بھی نظر ہونی چاہیے ایک اچھا شاعر بننے کے لیے۔ اب یہ کہ بہت آپ نے عجیب سوال کیا کہ بھئی شعر کیسے کہتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے آبزرویشن میں ایک ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں اچھا، کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، میں نے یہ بات محسوس کی۔ جی، تو کبھی وہ فرصت میں بیٹھ کے اسے وزن میں بحر میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہہ پاتے ہیں، کبھی کسی کو دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کہا، اس کو صحیح کر دیجیے، ہم، تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے۔ لیکن بننے کے بعد وہ کیا چیز بنی، کیا وہ شعر جیسی کوئی چیز ہے، یا کوئی ایسے ہی بس خیال خام تھا، جی، ہمیں ایسا لگا یہ شعر ہے۔ ہم، تو فائنلی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مطلب کیا ہے اس بات کا۔ بے شمار شعر ایسے ہیں ہر زبان میں جو شاعر کو ایسا لگتا ہے میں نے شعر کہا ہے، اچھا، لیکن جب وہ اس کا خلاصہ کرے گا تو اسے ایسا لگے گا یہ تو بڑی عام سی عجیب سی بات ہے، کوئی اس کے اندر ایسی تو کوئی خاص بات نہیں جو نثر اور شاعری سے، یعنی نثر سے ممتاز ہو۔ ہم، ایک عام بات
ہے اور اس سے بہتر بات ہو کوئی نقطہ ہو اس کے اندر، کوئی پہلو ہو، تو بس یہ پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا ہے، پہلے تو ہم ان لوگوں کے خیالات سے واقف ہوتے ہیں جو شاعر لیجنڈری گزرے ہیں، اچھا، جو ٹرینڈ سیٹر پوئٹ گزرے ہیں، ان کے خیالات ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ایسے کہا، شکیب جلالی نے ایسے کہا اس بات کو، اس بات کو ہمارے عہد میں آ کے راحت اندوری نے ایسے کہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کہتے ہیں اسے، تقابلی مطالعہ، جی جی، کہ بھئی پہلے ایسے کہا گیا اس خیال کو، اب ایسے باندھا جا رہا ہے، اب ایسے کہا جا سکتا ہے. تو ایسے دور بدل رہا ہے، اور آپ کس دور کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے. میرے خیال ہے پڑھنا، محسوس کرنا، اور اس میں سے پھر اپنے لیے ایک الگ راہ نکالنا، یہاں سے ایک اچھے شاعر کا جنم ہوتا ہے. کہ اگر اسے بہت سارے راستوں میں ایک راستہ نظر آ رہا ہے جی، اور وہ راستہ اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کا اپنا راستہ ہے. ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، جی، اپنی تلاش، اپنی نظر، اپنا تجربہ، اپنی تلاش، اپنی نظر، اپنا تجربہ، اپنا تجربہ، رستہ ہو چاہے صاف، بھٹک جانا چاہیے. ارے واہ، تو یہ جو عام راستے پہ چلتے چلتے ذرا سا بھٹک جانا ہے، یہ اپنا راستہ بنانا ہے. دراصل یہ عمل اپنا راستہ بنانے کا عمل ہے. جی، اور وہ راستہ ظاہر ہے کہ انجان تو ہوگا، اور اس پہ چلتے ہوئے آپ گھبرائیں گے تو صحیح، ضرور گھبرائیں گے. بالکل، آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے، کبھی معاشرے کو اجنبی محسوس کریں گے، لیکن پھر جیسے منچندہ بانی نے کہا، یہ سب ٹرینڈ سیٹر پوئٹس ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. جی، راجندر منچندہ بانی، بہت بڑا نام. انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس دلچسپ سفر کی راہ نہیں کھوٹی کرنی، واہ، مجھ کو اس دلچسپ سفر کی راہ نہیں کھوٹی کرنی، میں اجلت میں نہیں ہوں یارو، اپنا راستہ دیکھو تم خود. یعنی اس نے جو راستہ بنایا اسے یہ یقین تھا کہ یہ راستہ منفرد ہے، الگ ہے، اور اس راستے سے مجھے اچانک بہت تیزی سے نہیں گزر جانا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے دیکھتے ہوئے گزرنا ہے. جی، ایک لمحے کا مزہ لیتے ہوئے. بس لٹریچر کا سفر، شاعری کا سفر ایسا ہی ایک سفر ہے کہ آپ کو اپنا ایک پسندیدہ راستہ چننا ہے، طے کرنا ہے، اور پھر آہستگی سے، بہت آہستہ آہستہ، بہت آرام سے، بہت مزے کے ساتھ اس راستے کو طے کرنا ہے. اور یہی آپ کی شاعری ہے، یہی آپ کا لہجہ ہے. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا، جب لیجنڈس کو پڑھنے کی بات آپ نے بتائی تو لفظوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں اگر جذبات کو پیش کرنے کے، یا اردو میں ہی اب درد ہے تو غم بھی ہے، یا خوشی ہے تو مسرت بھی ہے، تو یہ انتخاب ایک شاعر کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، میں تو ایک بات عجیب کہتا ہوں، اور میرا اصل میں میرے جو سفر ہیں مشاعروں کی وجہ سے جو میں نے کیے ہیں، جی، وہ بہت سے ہمارے مشاعروں کے ہی شعراء کے ساتھ ہیں، جیسے وسیم بریلوی صاحب ہیں، جی، راحت اندوری صاحب، منور رانا صاحب. یہ تو ہم لوگ جب سفر کرتے تھے یا اب بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں نکل آتی ہیں. ایک سفر کے دوران راحت اندوری صاحب نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جی، انہوں نے کہا تھا کہ میر تقی میر کی جو زبان ہے شاعری کی، اور داغ دہلوی کی جو زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو عام آدمی بولتا ہے. انہوں نے شاید اپنی دانشوری کے لیے یا دانشورانہ خیالات کے اظہار کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جو عام آدمی کی زبان سے ممتاز تھی، الگ تھی. شاید ایسا انہوں نے، شاید یہ میری اپنی رائے ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میری زبان عام زبان سے الگ ہونی چاہیے، یا پھر ان کے خیالات کی جو پیچیدگی تھی یا ان کے خیالات کی جو سطح تھی، اس نے خود اپنی زبان طے کی. کل ملا کے کچھ بھی ہوا، لیکن اقبال کی زبان ایسی ہو گئی کہ آپ لغت رکھیں گے، جب اقبال کو پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ اپنے آس پاس لغت رکھیں گے اور بار بار اس کا سہارا لینا پڑے گا. بالکل. تو یہ ہماری اردو زبان نہیں ہے، یہ مفرس اور معرب زبان ہے. باوجود اس کے کہ میں اقبال کو بڑا شاعر سمجھتا ہوں،
جی لیکن یہ وہ زبان نہیں ہے جو عام بول چال کی زبان ہے. 1960 کے بعد جو غزل ہے، جس کے 10-15 بہت اہم شاعر ہیں، جس میں شکیب جلالی ہیں، ہمارے یہاں سے عرفان صدیقی ہیں، بشیر بدر ہیں، آپ کے مخدوم وجود الدین ہیں، جی کئی ایسے نام بھی ہیں جو اب پاکستان میں، جیسے فیض احمد فیض ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمد فراز بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے یہاں سے بانی ہیں، ناصر کاظمی ہیں. جی تو ایک بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، ایک بڑا قافلہ ہے. احمد مشتاق بھی اس میں ہے، میرے پسندیدہ شعراء میں. تو ان کی زبان جب آپ دیکھیں گے تو ایک عرفان صدیقی اور افتخار عارف کے علاوہ سب کی زبان وہی زبان ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میر اور غالب داغ کی زبان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ایسا جان بوجھ کے کرتا ہے یا انجانے میں اس سے ہو جاتا ہے. میرے خیال سے اس کا مزاج اپنی زبان خود چن لیتا ہے. اچھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ زبان جتنی آسان ہو شاعری کی، جی اتنا ہی بہتر ہے. کیوں زیادہ مقبولیت ملتی ہے اس سے؟ نہیں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کس سے کہہ رہے ہیں، ہمارا مخاطب کون ہے. مطلب میں جو شعر کہہ رہا ہوں تو میں کس کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ہے جو میرا محبوب ہے، بالکل، یا جو میرا مخاطب ہے، جس سے میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کوئی سیاسی شخص ہو، بالکل، چاہے وہ کوئی مذہبی رہنما ہو. جی وہاں میرا ایڈریس اس سے ہے نا، میرا تخاطب اس سے ہے. جی سوال وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں جان بوجھ کے، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ درد ہے، اس کا متبادل غم ہے، اس کا متبادل دکھ ہے. تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ عام آدمی کی زبان میں ہم یہ بات کہہ پا رہے ہیں اور بات پوری بھی ہو رہی ہے، جی ترسیل ہو رہی ہے موضوع کی، تو ہم مشکل زبان کیوں چنیں. لیکن بعض شعر ایسے ہوتے ہیں، جیسے میرا ایک شعر ہے جو میں نے ابھی پڑھا، تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے. اب یہ تسخیر، مجھ سے ایک شاعر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ کیوں آپ نے استعمال کیا. میں نے کہا جناب یہ میں مجبور ہوں. یہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے اور اس کا کوئی عام متبادل موجود نہیں ہے. اچھا. ہاں، تیرے خیال نے گھراؤ کر لیا ہے میرا، میں ایسا کہوں گا تو بہت برا لگے گا. جی. تو کچھ موضوعات ایسے ہیں جیسے جو علامہ کے یہاں بھی ہیں، علامہ کی بھی مجبوری ہے جی کہ وہ کوا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کا فارسی متبادل استعمال کیا. وہ شاہین کے لیے چیل نہیں استعمال کر سکتے، جنہیں شاہین استعمال کیا انہوں نے. جی. جیسے بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک سطح ہوتی ہے اور شاعر کی اپنی چوائس ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک شعر میں چونچ لفظ استعمال کیا، جی، اور وہ بڑا کنٹروورشل ہوا. اچھا. وہ شعر میں نے غالباً 2002 میں یہ غزل کہی تھی، اور اس کے ایک شعر پر پاکستان میں بڑی کنٹروورسی ہوئی. وہ ادروائز لے گئے اس کو. اچھا. وہ شعر سنا دیتا ہوں میں آپ جی کو. جی بالکل. ایک شعر اور سن لیجئے اس سے پہلے کہ کچھ نہیں بدلا، دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. کچھ نہیں بدلا، دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے. واہ واہ. اے پرندوں ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا، چونچ میں تھے چار دانے ہی رہے. واہ واہ واہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں اس وقت ہندوستان میں بیٹھا ہوں، مجھے بھوک لگے گی، میں کھانا اتنا ہی کھاؤں گا جتنا میں کھا سکتا ہوں. جی. ایسا نہیں کہ اگر میں پاکستان چلا جاؤں گا تو میری خوراک بڑھ جائے گی. میں وہاں بھی 1.5 یا 2 روٹی جو میری خوراک ہے وہی. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا تھا اس میں کہ یہ بٹوارہ کیوں کیا آپ نے. یہ ایک بڑا ملک تھا، ایک بہت عظیم ملک تھا، اس کے ٹکڑے کیوں کیے، اور تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے. جی. لیکن انہوں نے، وہاں کے ناقدین نے اسے یہ سمجھا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا. مطلب ہم جو لے کر گئے تھے آج ہم وہاں بھی نہیں ہیں. بالکل. یعنی جس حیثیت کے ہم ماضی میں مالک تھے، آج وہ حیثیت بھی نہیں ہے ہماری. یعنی ہم ترقی نہیں کر سکے. جی. بلکہ اور نیچے آ گئے. اس کے بعد پاکستان میں دوبارہ بلایا گیا آپ کو؟ نہیں، میں پاکستان صرف 2 بار گیا، اور مجھ سے منع کیا لوگوں نے، جو میرے سینئرز تھے، کہ یار یہ مت پڑھیے گا آپ. لیکن جب میں نے یہ غزل ریختہ میں پڑھی تو بہت مقبول ہوئی یہ غزل. اچھا. ہاں، وہاں سے یہ دوبارہ، یعنی اس کو نئی زندگی ملی اس غزل کو.
تو مسئلہ یہ نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو بری لگی، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور لٹریچر میں بات ہی تو ہے سب کچھ. بالکل. میں جو شعر کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی تو ہے. ہوں. آپ جو شعر سن رہے ہیں یہ میری بات ہی تو ہے. میں نے آرام سے بات کہی، آپ نے آرام سے بات سن لی. جی. انسانوں میں ایسا ہونا چاہیے نا. اچھا، ایک معافی چاہتا ہوں، یہ کیا ایک شاعر کے لیے اس کو ایڈوانٹیج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاعر کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کسی سے عداوت بھی اگر ہے یا کسی کو کچھ طنزیہ لہجے میں کہنا تو شاعری کے انداز میں کہہ دیا سامنے والا، کیا یہ شاعر کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، جی. بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ شاعری میں اگر صبر نہیں ہے کہنے والے میں یا سننے والے میں تو اس کے لیے شاعری سننا فضول ہے. بالکل. اور شاعر کے لیے شاعری کرنا فضول ہے. بالکل. یہ ایک طرح کا مکالمہ ہے نا، ڈائلاگ ہے. میرا مخاطب کون ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں، جی، اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ میری بات سنے اور سمجھے، اور مجھے میرے پاس یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں بہتر طریقے سے بات کہوں. جیسے آپ نے طنز کا ذکر کیا، جی، تو بشیر بدر نے ایک سفر کے دوران مجھ سے کہا تھا کہ طنز احساس کمتری کی کمینگی کا دوسرا نام ہے، اس سے گریز کرنا. تو اگر میں سمجھا سکتا ہوں دوستانہ لہجے میں، جی، اگر میں یہ آپ سے کہوں کیا بیہودہ بال رکھے ہیں آپ نے، تو آپ برا مانیں گے. اگر میں کہوں آپ کے جو پہلے جو ہیئر اسٹائل تھا وہ بہت اچھا تھا، تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. جی، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ کہہ کیا رہا ہے سامنے والا. بالکل. لیکن آپ برا نہیں مانیں گے. تو میرے پاس بھی ایک ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات کہہ دوں اور ریشمی لہجے میں کہہ دوں، بہت آرام سے مخملی انداز میں، جسے کہتے ہیں نا مخمل میں لپیٹ کے. تو وہ شاعر کے اختیار میں ہوتی ہے وہ بات کہ وہ آرام سے کہہ سکتا ہے، تو آرام سے کہنا چاہیے اسے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، مشاعروں نے شاعر کے لہجے کو لاؤڈ کر دیا ہے بہت. اسے ہنگامہ بہت پسند ہے کہ میرا شعر پہ ہنگامہ ہو. سامعین کا بھی وہی مزاج بن گیا کہ کچھ ایسا سنائیے کہ ہنگامہ ہو. شاعری ہنگاموں کے لیے نہیں بنی میرے بھائی. شاعری تو ایک مکالمہ ہے، مستقل اور مسلسل مکالمہ ہے. جی. کبھی محبوب سے ہے، کبھی معاشرے سے ہے، کبھی مذہبی پیشواؤں سے ہے، بالکل، کبھی خدا سے بھی ہے. بالکل. تو اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ شاعری جو ہے اب جیسے لاؤڈ ہو گئی ہے بہت، تو کیونکہ کیا اس کی وجہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی شروعات کی شاعری کی تو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا عروج پر نہیں تھا، اور آج موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو چاہے کسی بھی موضوع پر ہو، خاص طور پہ ہم سیاست یا حالت حاضرہ کی بات کریں تو اس پر بہت لاؤڈ شاعری ہوتی ہے، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ آڈینس بھی بدل گئی ہے اور سننے والے جو حاضرین ہیں یا سامعین ہیں وہ بھی بدل چکے ہیں. کیا آپ اس کی وجہ، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جو نئے شعراء کرام آ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے یا ان کی قابلیت یا صلاحیت ہی ہے؟ دیکھیے کون کیا سوچتا ہے مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے. جی. لیکن میں نے یہ سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے بھی اور زندگی سے بھی کہ آپ اپنی سطح پہ اپنے کھڑے رہیے. جی. یہ میری ذہنی سطح ہے، میں یہاں سے شعر کہتا ہوں، مجھے سمجھنا ہے تو یہاں آ جاؤ. بالکل. اور ایک ہوتا ہے کہ یہاں چلے جانا کہ اچھا آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں وہیں آ جاتا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں. اب آپ اگر وہ پست ذہنی سطح کے لوگ ہیں جن سے آپ مخاطب ہیں تو آپ نیچے چلے گئے اور پھر ہیبیچول ہو گئے لوگ آپ کو اسی طرح سننے کے. جیسے آپ کبھی اوپر جا کے بات کریں گے تو لوگ کہیں گے نیچے آئیے جناب، جی، نیچے آ کے بات کیجیے. ہم اس آپ کے اس ذہنی سطح سے واقف نہیں ہیں. آپ تو یہاں سے بات کہیے تو ہم سمجھ پائیں گے. مجھ سے ایک شاعر نے کہا تھا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اور مقبول شاعر تھے وہ مشاعرے کے. انہوں نے کہا بھائی آپ اپنی ذہنی سطح پر اڑے رہے اور قائم رہے، دھیرے دھیرے آپ کے فالوورز پیدا ہو گئے اور وہ آپ کو سمجھنے لگے یار اقبال اشر اس طرح کا شاعر ہے، اس کو یہ اس طرح سننا ہے یا اس سے اس طرح کی چیزیں سننے کو ملیں گی. جی. ہم نے کیا کیا کہ ہم وہاں چلے گئے کہ اچھا آپ نیچے بیٹھے ہیں، ہم آ جاتے ہیں نیچے. اب ہمیں سمجھ میں آیا جب بعد میں کہ شاعری تو یہ ہے نہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. جی. اب جو ہم اوپر ہوئے تو لوگوں نے کہا ہو آر یو،
آپ کون ہیں جناب؟ ہم تو اس ذہنی سطح سے واقف ہیں نہیں، تو اب ہمیں کوئی سنتا نہیں. تو شاعر کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنی ذہنی سطح کو ایکسپوز کرے اور قائم رہے اس پہ. ہم بہت سے مشاعروں میں نہیں بھی سنے گئے ڈھنگ سے، کئی بار بیہودہ آوازوں نے بھی ہمیں ہمارا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی، اوٹ بھی ہوئے. کئی بار عجیب طرح سے لوگوں نے بیہیو بھی کیا کہ یار مزہ نہیں آیا آپ کو بلا کے. بھائی ہم مزہ، میں نے کہا بھائی ہم مزے کے لیے تو نہیں آتے. شاعری کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ میں گھنگرو باندھ لوں اور آپ خوش ہو جائیں. تو شاعر کو ایک اپنی آئیڈیالوجی تو طے کرنی ہوتی ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاروں پانچوں دشاؤں میں بھاگتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ اب یہ چل رہا ہے، اب اس کا رجحان ہے، آج کل یہ چیز وائرل ہو رہی ہے. یہ پوئٹری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ فیشن پرستی ہے، اور ایسے لوگوں کو میں شاعر نہیں مانتا. بالکل. جو بات ابھی آپ نے کہی تھوڑی دیر پہلے، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو دوسرے شعراء کرام ہیں جو غزل کو، جیسا آپ نے کہا کہ اب آج کے دور کے حساب سے نیچے سطح پر آ کر کہتے ہیں، تو غزل کا کیا، اس پر بھی کیونکہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا غزل کا ڈیفینیشن، اب سوال اٹھ رہا ہے کہ بدل چکا ہے؟ کیونکہ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ محبت پر مبنی یا محبت کے موضوع پر، یا آپ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں یا اس کے لیے اشعار کہہ رہے ہیں، لیکن اب سیاست بھی ہے، غربت بھی ہے، درد بھی ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ڈیفینیشن؟ یہ تو دیکھیے میرے بھائی، یہ تو وہ موضوعات ہیں جب سے دنیا بنی تب سے ہیں. میر کا شعر ہے کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. اچھا، یہ پھر بات وہی آ گئی. میر کا جو زمانہ ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق 1710 سے 1810 تک ہے، بعض روایتوں میں 1725 سے 1810 کا. لمبی عمر ہوئی پائی انہوں نے. تو میر بھی غربت کا اظہار کر رہے ہیں، یا یہ بتا رہے ہیں کہ بھی ایک سماج میں ایک ایسا طبقہ ہے کیپٹلسٹ کا یا متمول لوگوں کا کہ جو ہمیں ہمیشہ دبا کے ہی رکھتا ہے، اور ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے، کہ انہوں نے دولت کا استعمال ہمیں کچلنے کے لیے کیا ہے. یہ شعر آگے چل کے اگر علی سردار جعفری کہیں یا کیفی اعظمی کہیں، پروگریسو رائٹرز جو تھے بہت خاص، یا یہ شعر منور رانا کہیں، تو بات تو وہی ہے نا کہ معاشرے میں جو دو کلاسز ہیں، امیر اور غریب، یا جو غم ہے یا جو خوشی ہے، یہ جو انسانی احساسات ہیں یہ تو صدیوں سے ایک جیسے ہیں. اب چیز یہ جو آپ کا سوال تھا کہ بھئی کیا غزل بدل رہی ہے، غزل کے کہنے کا ڈھنگ بدل رہا ہے، بس اس کا کہنے کا جو طریقہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، آسان ہو رہا ہے، تھوڑا سا نیا پن ہے اس کے اندر. وہ سیدھا لفظوں سے، وہ سیدھا میٹافرس سے اس کو نجات دلوا کے، اور سیدھا سادہ عام بول چال کی زبان میں شاعری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے لوگ. لیکن موضوعات وہی ہیں. ابھی ایک شاعر بڑا مقبول ہے سوشل میڈیا پہ، تہذیب حافی، پاکستان کے کہیں کسی ساہیوال کوئی علاقہ اس کے ہیں. وہ میری کبھی کبھی بات چیت ہوئی ہے ان سے. اچھا. تو میں نے ایک ان کی شاعری سنی اور محسوس کیا کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا ڈھنگ نیا ہے، لیکن موضوعات نئے نہیں ہیں. کچھ موضوعات نئے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر آنگن کی شاعری کر رہے ہیں یا اپنے محبوب سے گفتگو کر رہے ہیں، مسلسل ایک ڈائلاگ ہے ان کے اور اس کے محبوب کے بیچ میں، تو یہ تو فراق گورکھ پوری کر چکے ہیں. اس سے بھی پہلے یعنی بہت واضح طور پہ جانی نثار اختر نے گھر آنگن کی رباعیاں لکھی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ بدلیں گی نہیں. اب اگر ہم بات کریں گے اسمارٹ فون اور اس کو شاعری بنائیں گے تو ظاہر ہے یہ کسی نے نہیں کہا ہوگا کیونکہ اس وقت تھا ہی نہیں. صحیح بات. تو جو نئی دنیا کی نئی چیزیں آ رہی ہیں جسے آپ ڈیجیٹل کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کے چند شعر کہے جا رہے ہیں جو ظاہر پہلے کے شاعر نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ چیز تھی ہی نہیں پہلے. تھی. بالکل. اچھا، اگر اجازت ہو آپ کی تو کچھ اور ہم آپ کے
غزل کے اشعار سننا چاہیں گے؟ ناظرین انتظار کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے، میں تو رضوان صاحب سنا دوں گا، لیکن ہمارے سب شعر لوگوں کو رٹے رٹائے ہیں، جی جو بہت سی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو بہرحال 2-4 شعر سنا دیتا ہوں میں. جی یہ ایسے ہی سن لیجئے. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت بار بار ہم نے مشاعروں میں پڑھی ہیں. جی. لیکن آپ کو سننا پسند کرتے ہیں بار بار لوگ؟ بہرحال ایک نئی غزل کے کچھ شعر میں سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. کہ تھا مخاطب دل سے ایک دل، ہائے کیسا عشق تھا. واہ. تھا مخاطب دل سے ایک دل، ہم. ہائے کیسا عشق تھا. وہ نہ تھا اظہار کا قائل، وہ سچا عشق تھا. واہ واہ واہ. وہ نہ تھا اظہار کا قائل، وہ سچا عشق تھا. میری آنکھوں میں نہ ٹھہرا عکس کوئی دوسرا. واہ بہت خوب. میری آنکھوں میں نہ ٹھہرا عکس کوئی دوسرا، عشق آخر بھی وہی نکلا جو پہلا عشق تھا. واہ 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 واہ. اور یہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے لکھا تھا کسی کا نام آیت کی طرح. اچھا. میں نے لکھا تھا کسی کا نام آیت کی طرح. آیت کی طرح. واہ. دل عبادت کر رہا تھا پہلا عشق تھا. واہ 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 کیا بات ہے. میں نے لکھا تھا کسی کا نام آیت کی طرح، دل عبادت کر رہا تھا پہلا عشق تھا. عشق ہی بانٹائے دنیا کو تبرک کی طرح. واہ. عشق ہی بانٹائے دنیا کو تبرک کی طرح، ہم فقیروں کو میسر اور کیا تھا. کیا تھا. واہ عشق واہ تھا. واہ 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 بہت خوب. تو یہ تازہ ترین شعر میں نے سنایا آپ کو. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. بہت مزہ آیا اور دل کرتا ہے کہ سنتے رہیں آپ کو. دیکھیے آپ کا انداز بیاں یا آپ کے اشعار واقعی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو مقبولیت نہ صرف ہندوستان میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہندوستان کی ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے وہ خلیج ممالک ہوں یا پھر آپ USA یورپ، کوئی ایسی کنٹری نہیں بچی ہو کہ جہاں اقبال اشر صاحب نہ پہنچے ہوں اور مشاعرہ لوٹا ہو. بہت اچھی باتیں آپ سے ہو رہی ہیں. بس اب کچھ لمحے اور آپ سے لیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. 1-2 سوال اور رہ گئے ہیں اور پھر جانے سے پہلے ایک آدھ کوئی غزل چھوٹی سی آپ سے سن بھی لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر، یا عام لوگ کیونکہ وہ لٹریچر کی طرف نہیں آتے، شاعری کی طرف نہیں آتے، اور خاص طور پہ ہم جب نوجوان نسل کی بات کریں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر بننے کے لیے دل کا ٹوٹنا یا ایسی جذباتی کیفیت سے گزرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو اسے تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف لے آئے یا اس کے دل کو توڑ دے، تبھی وہ شعر لکھ پاتا ہے. کتنا درست ہے یہ کہنا؟ یہ دل کا ٹوٹنا تو اس میں مانتا ہوں. اچھا. لیکن لوگ جو دل کے ٹوٹنے کی وجہ بتاتے ہیں وہ ادھوری ہے. مثلا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کسی لڑکی نے سے عشق تھا اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ دل ٹوٹ گیا. ایسا ضروری نہیں. میرا خیال ہے شہپر رسول صاحب کا شعر ہے یا کچھ ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ دل تو پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اچھا. دل تو پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے، پھر کوئی ٹوٹ کے چاہے بھی تو کیا ہوتا ہے. واہ. تو وہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں وہ بہت سے، جیسے مان لیجیے جنریشن گیپ ہے. آپ ایک ایسے معاشرے میں یا ایسے گھر میں رہ رہے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے بڑوں کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں. جی. آئیڈیالوجی کے ڈفرینسز ہیں اور بہت سی چیزوں کے. تو وہ جسے جنریشن گیپ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. اگر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا دل اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہوں وہ نہ بن پائیں اور دل اس وجہ سے ٹوٹ گیا. ہو سکتا ہے آپ نے دنیا کو جس نظر سے دیکھا، جیسے ایک شاعر گزرا ہے ہمارے پاکستان میں، مطلب ہمارے لٹریچر کا بڑا شاعر پاکستان میں گزرا. یہ اب چونکہ لسانی سطح پہ دونوں ملک ایک ہیں تو اس میں بار بار پاکستانی شاعروں کا ذکر آ رہا ہے. جی. کیونکہ وہ اچھا لکھ رہے ہیں کافی عرصے سے. اچھا ہمارے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ
اگر کوئی انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے تو وہ پوری دنیا کے انگلش رائٹرز کو پڑھے گا, یہ نہیں سوچے گا کہ یہ صرف برٹین کے رائٹر ہوں. تو اس کی عمر ہوئی صرف 27 سال. رضوان صاحب آپ کو حیرت ہوگی, 27 سال میں وہ آدمی سوسائڈ کمٹ کر کے اپنے ختم ہوا اس کا کھیل. 60 میں پیدا ہوا, 1960 میں, 87 میں چلا گیا. آنس معین نام تھا. اچھا. ہاں, اور اچھے شاعروں میں شمار ہے اس کا. تو میں نے ایک بار ان کے بھائی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بھائی نے, جو وہ انتہائی سمجھدار شاعر اور انتہائی سینسیٹیو آدمی تھا, تو اس نے کہا سینسیٹیو آدمی تو ایسا کرتے ہیں جو اس نے کیا سوسائڈ, ایکسٹرا سینسیٹیو تھا وہ. اور اس کے سوسائڈ کے پیچھے نہ تو کوئی عشق تھا, نہ کوئی فائنینشیل کرائسس تھے, نہ کوئی ڈپریشن تھا. بس اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ اچھا یہ ہے دنیا بس. اچھا. ہاں, ارے یار یہ تو بڑی عجیب سی, وہی صبح شام یہ وہی معمولات, یکسانیت. اس نے کہا اس نے زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ کے کہ یہ تو بہت بہت بورنگ ہے, بہت نئی بات ہے. ہاں, اور مر گیا وہ. مطلب اس کے پیچھے نہ کوئی, میں نے بتایا نا, کوئی ایسی وجہ نہیں جو عموماً ہوتی ہے. تو دل کس وجہ سے ٹوٹ جائے کچھ نہیں پتہ ہوتا, لیکن یہ ضرور ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں خدا رہتا ہے. بے شک. تو ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے عظیم ہوتے ہیں. اب وہ شاعری کرائیں یا مصور بنا دیں یا اداکار بنا دیں, تو یہ تو اپنے اپنے رجحان کی بات ہوتی ہے. اور بہرحال یہ کہ وہ آدمی میں جو بھی فائن آرٹ سے منسلک ہوتا ہے, وہ آدمی تھوڑا سا الگ تو ہوتا ہے سماج سے, تھوڑا زیادہ حساس ہوتا ہے. جی. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں یار فائن آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ بڑے کنٹراڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں, باتوں سے دیوتا نظر آتے ہیں, باتوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں پیغمبرانہ صفات کی باتیں, جی, لیکن ان کے نزدیک جائیے تو بڑی عجیب عجیب حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کنٹراڈکشنز کے باوجود جو آپ محسوس کر پائے ہیں, ان تضادات کے باوجود فائن آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ معاشرے کے عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا ماننا ہے. جی. ایک اب آخری سوال, اس کے بعد ہم غزل آپ کی تھوڑی سی سننا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی پرورش, تعلیم و تربیت سب دہلی میں ہوئی, اور دہلی اردو کا گہوارہ کہہ لیں, اسکول کہہ لیں, کہلایا گیا ہمیشہ سے ہی. اور کسی کی تخلیق ہے کہ ہمارے شہر نے مزاج نہیں سمجھا ہمارا, اگر ہم دلی میں ہوتے تو میر ہو جاتے. اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ فائدہ تو ہوتا ہے بڑے شہروں میں رہنے کا. جی. میں بہت سے ایسی قصبات میں بھی مشاعرے پڑھنے جاتا ہوں, اور بلکہ میرا ایک مشن ہے, میں جب بھی کسی بڑے شہر میں مشاعرہ پڑھنے جاتا ہوں, اس کے آس پاس کے لوگ, اگر چھوٹے شہروں کے لوگ جو آس پاس ہوتے ہیں جیسے NCR, وہ لوگ اگر مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو میں عموماً میں ان کی بات مان جاتا ہوں. اچھا. کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کے پاس اسپانسرشپ نہیں ہوتی. اگر ہم نہیں جائیں گے تو کام کیسے آگے بڑھے گا اردو کا یا لٹریچر کا؟ بالکل. تو یہ تو بات سچ ہے کہ بڑے شہر ہوتے ہیں, اپارچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں, فوکس زیادہ رہتا ہے انسان. جی. نظر میں آ جاتا ہے ایک دم. بالکل. یعنی جیسے میں کبھی نہیں لکھتا اپنے نام کے ساتھ اپنے صوبے کا نام دلی کا, میں نے نہیں لکھا. میں متاثر رہا بشیر بدر جیسے لوگوں سے, شکیب جلالی جیسے لوگوں سے, جی, عرفان صدیقی جیسے لوگوں سے. تو میں نے کہا نہیں, صوبہ کیا ہوتا ہے, سارا وطن ہی ہمارا ہے. بالکل. پھر جب انسان فقیر ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ, درویش, میں نہیں کہہ رہا میں درویش ہوں, لیکن ایسی سوچ بن جاتی ہے انسان کی, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پورا ملک ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں پورا سنسار ہمارا ہے, جگ پورا ہمارا ہے. ہاں, جیسے ہمارا ماننا بھی یہ سارا سنسار جو ہے کٹمب ہے نا.
تو اس وجہ سے میں نے نام نہیں لگایا، ورنہ یہ بات سچ ہے کہ میں جب بھی کسی شہر میں جاتا ہوں تو لوگ بلا وجہ بھی مرعوب ہوتے ہیں مجھ سے، ارے آپ دلی میں رہتے ہیں؟ تو اب یہ کیپٹل ہے یا بڑا شہر ہے یا یہاں لیجنڈری لوگ گزرے ہیں، نہ صرف شاعری کے بلکہ ہر فن کے، بالکل تو اثر تو ہوتا ہے کسی بڑے شہر میں رہنے کا، یہ تو بات سچ ہے بالکل۔ جی، ایک چھوٹا سا سوال ہے کیونکہ آپ کی بات سے ہی سوال نکل رہا ہے کہ آپ نے کہا آپ جاتے ہیں جہاں مشاعروں میں بلایا جاتا ہے، اور کیا آج موجودہ دور میں مشاعرے اردو کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ اردو سے متاثر ہونے کا تو کام کر رہا ہے وہ، یعنی لوگ اردو سے متاثر ہو رہے ہیں مشاعروں کی بدولت۔ مطلب جو لوگ اردو سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو مشاعرہ ایک روٹین ورک ہے، بالکل، لیکن جو لوگ پہلی بار آ جاتے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اور مجھ سے مجھے ملتے بھی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو آ نہیں رہے تھے لیکن یہ تو کمال ہو گیا، ہمیں تو ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا جیسا آج ہوا، آج تو ایسا لگا جیسے ہماری آتما کو سکھ ملا، ہماری روح کو تسکین ملی۔ تو اردو سے لوگ مشاعروں کی بدولت متاثر تو ہو رہے ہیں، اب رہا سوال کہ وہ اردو پڑھنے کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی دلچسپی پر بھی منحصر کرتا ہے، اور ہماری کوششیں بھی ہونی چاہیے اس میں۔ جی، تو میرا خیال ہے یہ جو لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں انہیں اس پر کام کرنا چاہیے بڑے پیمانے پہ، جی، کہ لوگ ہندوستان کی، اردو ہی نہیں ہندوستان کی بہت سی زبانیں، سنسکرت کہہ لیں، ہاں، جو لپت ہو رہی ہیں یا جن سے ہمارا رابطہ ختم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، تو انہیں زندہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اب وقت آپ کا کافی لے چکے ہیں، لیکن جانے سے پہلے کیونکہ ناظرین بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ کچھ اور اشعار اگر ہو جائیں، گزارش ہے آپ سے۔ دیکھیے، ایک تو میں نظم آپ کو مختصر سی سناؤں گا، جو میرا ایک پیغام ہے، ایک مشن ہے میرا کہ میں نئی نسل تک یہ پیغام ضرور پہنچاؤں۔ جی، یہ والدین کی سائیکلوجی کہہ لیں یا میرے ذاتی احساسات ہیں۔ اچھا، یہ نسل جو نئی نسل ہے اس کے نام یہ نظم میں نے لکھی ہے۔ جی، اس کا عنوان ہے وصیت۔ میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، واہ، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو۔ واہ، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ تو ایک تو یہ میرا پیغام ہے، اور دو تین شعر آپ ترنم سے سن لیں۔ جی جی، ارشاد۔ اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے، واہ، اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے، نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے، دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے، دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے، دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے، ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ، واہ واہ، ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ،
بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی واہ 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 کیا بات ہے. بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے. کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو، کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو. پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. کیا خوب ہے. واہ. پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے. کیا بات ہے اقبال صاحب، بہت شاندار. ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے. یہی تو دل پہ لگتی ہیں سیدھی جا کے. خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے. نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے. واہ مزہ آ گیا. بہت خوب بہت خوب. یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے اشعار جو ہیں سیدھے دل میں، چاہے وہ نوجوان ہو یا جوان ہو یا پھر کسی بھی عمر کا شخص ہو، وہ اپنی یادیں بھی تازہ کر لیتا ہے اور اپنے تجربات ہیں اس کو بھی جی لیتا ہے آپ کے اشعار کے ذریعے، اور اپنی جو حالت ہے یعنی کیفیت سے گزر رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. بہت خوب. اشر صاحب، اقبال اشر صاحب، آپ موجود رہے، اتنا وقت آپ نے دیا، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے. بہت شکریہ. تو یہ تھا ہمارا پوڈ کاسٹ وتھ تہذیب. ہندوستان کی بہت ہی عظیم شخصیت، عظیم شاعر اقبال اشر صاحب کے ساتھ. امید ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور شخصیت سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور ہمیں دیجیے اجازت. آداب.